بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل اس کتاب میں اقامہ پڑھ رہے ہیں، اور ہم لوگوں نے اب تک کئی حلقے اذان کے باب میں مکمل کیے ہیں۔ آج اس کا جو حلقہ نمبر ہے وہ ہے 51، اور متن جہاں سے شروع کرنا ہے مستقبلا القبلہ، وہ اصل میں عطف ہے۔ وَيُسَنُّ الْأَذَانُ اول الوقت، اس پر کئی جملے عطف ہیں، یہ بھی ایک جملہ اسی پر عطف ہے۔ یسن الاذان مستقبلا القبلہ، یہاں سے گویا کہ ہم کو پڑھنا ہے۔ جی شیخ شروع کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. يسن الأذان مستقبلا القبلة لفعل مؤذنيه صلى الله عليه وسلم. وقال ابن منذر: أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل القبلة في الأذان، ويلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح، لقول أبي جحيفة: رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، متفق عليه. اس کے بعد ولا يزيل قدميه للخبر وسواء كان بمنارة أو غيرها. وقال القاضي والمجد: ما لم يكن بمنارة فإنه يدور. وأن يقول بعد حي على أذان الفجر: الصلاة خير من النوم مرتين، ويسمى التثويب، لقول بلال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء، رواه ابن ماجه. ودخل ابن عمر مسجدا يصلي فيه فسمع رجلا يثوب في أذان الظهر، فخرج وقال: أخرجتني البدعة. کیا بولے؟ أخرجتني البدعة. أخرجتني البدعة. ويكره بين الأذان والإقامة والنداء بالصلاة بعد الأذان ونداء الأمراء، وهو قول الصلاة يا أمير المؤمنين ونحوه. وواصل الأذان بعده بذكر لأنه بدعة. ووصل الأذان، اس کو ایک الگ سے استئنافی جملہ، الگ سے ایک نیا جملہ بنا لیں۔ ووصل الأذان بعده بذكر لأنه بدعة، ذكره في شرح العمدة. جی. ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشق. ما لم يشق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أخا صدى قد أذن، ومن أذن فهو يقيم. جی. ومن جمع أو قضى فوائت أذان أذن فوائت أذن للأولى وأقام للكل. لقول جابر صلى النبي صلى الله عليه وسلم: الظهر والعصر بعرفة بآذان وإقامتين، رواه مسلم. ولحديث ابن مسعود في قصة الخندق أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 4 صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، ثم أمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء، رواه الأثرم. بس ہے؟ جی ٹھیک ہے، کافی. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، آج ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل اس کتاب میں
باب الاذان والاقامہ پڑھ رہے ہیں، جہاں کئی چیزیں اذان میں سنت ہیں، کچھ چیزیں واجب ہیں، کچھ چیزیں رکن ہیں، یہ ساری باتیں الگ الگ انہوں نے ذکر کی ہیں۔ کچھ باتیں مکروہ ہیں، کچھ باتیں مکروہ نہیں ہیں۔ تو جیسا کچھ اس میں ذکر ہوا کہ رفع صوت رکن ہے، اگر کوئی آدمی اذان ایسی دے کہ خود ہی کو سنا رہا ہے تو پھر اس اذان کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اذان اصل میں لوگوں کو اذان کی نماز کے وقت کی اطلاع دینے کے لیے مشروع ہے۔ اور اسی طرح مؤذن کے شرائط کیا ہوں کہ وہ ایک امانت دار انسان ہو اور کوئی فاسق فاجر نہ ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امنا کہا ہے۔ اور اسی طرح دیگر کچھ شرائط ذکر کیے گئے، اور یہ کہ اذان دینے والا اگر باوضو رہے تو بہتر ہے، باوضو نہیں رہا تو بھی جائز ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی جنوبی بھی رہے اور اس کو بھی اذان دینے کی ضرورت پڑے تو کل جیسا کہ ذکر ہوا کہ لجنہ دائمہ کا بھی فتویٰ ہے اور شیخ ابن عثیمین وغیرہ کا بھی فتویٰ ہے کہ ایسا انسان جو جنابت کی حالت میں ہو، اس کو کبھی مسجد کے اندر جا کر اذان دینے کی ضرورت پڑ جائے تو بھی دے سکتا ہے، گرچہ کہ بعض لوگوں نے اس کو مکروہ سمجھا ہے، لیکن انسان اس کی عادت نہ بنائے، کوشش یہ کرے کہ طہارت کے ساتھ ہی اذان دے۔ کبھی ایسے وقت ہو گیا، کسی وقت آنکھ لگ گئی اور ضروری ہے، اب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، ایسی کوئی بات ہے تو انسان جا کے اذان دے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس طرح کہ ایک ضرورت کے لیے انسان کو، جنوبی انسان کو مسجد میں جانے کی دلیل ہمیں ملتی ہے، جیسے حضرت عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ میرا جو مصلی ہے وہ اٹھا لاؤ مسجد میں سے، حالانکہ وہ حائض تھی۔ اسی طرح یہ بات بھی صحابہ کرام سے منقول ہے کہ وہ مسجد میں اگر کبھی جنوبی ہوتے تو وضو کر کے ٹہر جاتے، وضو کر کے بیٹھتے مسجد میں، تاکہ گویا کہ یہ حدث میں تخفیف ہو جائے۔ ایسی بھی بات صحابہ سے منقول ہے۔ تو یہ کہ کوئی ضرورت ہو تو انسان اس طرح کر دے، ورنہ پوری کوشش یہ ہو کہ وہ پورے طہارت کے ساتھ، وضو کے ساتھ ہی جا کر اذان دے۔ یہاں آج جو مزید سنتیں ذکر کر رہے ہیں، مستقبلا القبلہ و یسن الاذان، جیسے اول الوقت کہا تو اسی طرح یسن الاذان مستقبلا القبلہ، اذان قبلہ رخ ہو کر دینا یہ سنت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مؤذنین اذان دیا کرتے تھے ان سے یہی عمل منقول ہے۔ ابن منذر عموماً اجماع ذکر کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اہل علم کا اس میں اجماع ہے کہ یہ اذان قبلہ رخ ہو کر ہی دینا چاہیے۔ اور سوائے حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے، تو حی علی الصلاح میں دائیں جانب اور حی علی الفلاح میں بائیں جانب مؤذن کو اپنا چہرہ گھمانا چاہیے۔ کیوں؟ حضرت ابو جحیفہ نے جو ذکر کیا کہ میں نے بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ اذان دیتے ہوئے اپنے منہ کو دائیں بائیں گھماتے ہیں حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے کلمے میں۔ تو یہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے کلمے میں دائیں اور بائیں جانب انسان اپنا چہرہ گھمائے، یہ حضرت بلال کی اذان سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اذان میں مشروع ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور اگر اب اس اعتبار سے کہ جو اذان کی آواز دور تک پہنچانے کے لیے دائیں بائیں مؤذن حضرت بلال اپنے چہرے کو گھمایا کرتے تھے، اب تو وہ مائک سے وہ ضرورت پوری ہو رہی ہے، آواز پہنچ رہی ہے، تو کیا ابھی بھی چہرے کو سامنے ہی رکھ کر اذان دیتے رہیں گے یا دائیں بائیں گھمائیں گے؟ تو
اس کے لیے شیخ ابن عثیمین وغیرہ نے کہا ہے کہ انسان کو سامنے ہی مائک سے متصل اسی جانب رخ کر کے ہی دیتے رہنا چاہیے اذان، کیونکہ اصل میں مقصود آواز پہنچانا ہے۔ اب اس سے بہتر بعض لوگوں نے ایک رائے یہ بھی دی ہے کہ یہ ساری چیزیں جو حضرت بلال سے منقول ہیں، ان جدید آلات کی وجہ سے نہ ترک کی جائیں، نہ چھوڑی جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ برابر مائک آپ کے ساتھ ہی رہے تو آپ یا تو مائک اپنے ہاتھ میں لے لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایک ہی سنگل مائک ہے تو آپ اپنے ہاتھ میں لے کر دائیں بائیں گھما کر بھی آپ اذان دے سکتے ہیں۔ اگر ایسے نہیں ہو سکتا ہے تو ایک سے زیادہ 2-3 مائک رکھ لیں، جو ایک طرح سے ایک اسکوائر ایک ڈبے کی شکل میں بن جاتا ہے، 2 مائک ادھر ہیں، بیچ میں ایک مائک ہے۔ تو ایسے بھی بعض بڑی بڑی مسجدوں میں انتظام ہوتا ہے، تو اس طرح کا کوئی انتظام کر لیں، اور جو چیز حضرت بلال سے منقول ہے اس کو تطبیق دینے کی کوشش کریں، یہ زیادہ بہتر ہے، یہی زیادہ افضل ہے، کیونکہ حضرت بلال سے یہ طریقہ جو منقول ہے یہ باقی رہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو جملہ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے وَلَا يُزِيلُ قَدَمَيْهِ لِلْخَبَرِ، یہ اپنے پیروں کو ہٹائے گا نہیں، اپنے پیروں کو ہٹائے گا نہیں، للخبر، خبر سے مراد یہاں پر حدیث ہے، حدیث کی وجہ سے کیا ہے، حدیث کیا ہے کہ یہاں پر جو حضرت بلال گھماتے تھے چہرہ، وہاں پر وہ پیر اپنے نہیں ہٹاتے تھے، سواء کان بمنارۃ او غیرہا، چاہے مینارے پر آپ کھڑے ہو کر اذان دے رہے ہوں یا دوسری جگہ، تو انسان کو صرف چہرہ گھمانا ہے، پیر پوری طرح ہٹا کے پیر گھمانا یا پورا بدن یا پورا انسان پورا مؤذن ہی گھوم جائے، یہ مشروع نہیں ہے۔ وہاں پر جیسے حدیث میں جو بخاری مسلم کی حدیث ہے اس کے اندر فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَا، صرف فا کا لفظ ہے، یہ اپنے منہ کو گھمایا کرتے تھے چہرے کو، سواء كان بمنارة أو غيرها، وقال القاضي والمجد ما لم يكن بمنارة فإنه يدور، اگر منارے میں ہو تو وہاں پر زیادہ اپنے پیر کو بھی نہ ہٹائے، کہیں گرنے کا اندیشہ نہ ہو، ایک کم جگہ رہتی ہے منارے میں، اگر احتیاط برتنا ہے تو اس اعتبار سے صرف تھوڑا سا گھومنا یہ کافی ہے، اور وہاں پر پیروں کو حرکت دے کر پوری طرح انسان کا گھومنا یہ ضروری نہیں، چاہے منارے پہ ہو چاہے غیر منارے پہ ہو۔ تو اصل میں طریقہ بس اتنا ہے کہ صرف آدمی گھومے، چہرہ گھمائے۔ اس کے بعد یہاں پر ایک دوسری چیز ذکر ہو رہی ہے، وَأَن يَقُولَ بَعْدَ حَيَّ أَذَانِ الْفَجْرِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ مرتين ويسمى التثویب۔ التثویب کہا جاتا ہے اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہنے کو۔ حی علی اذان الفجر صرف اذان فجر کے ساتھ یہ خاص ہے کہ فجر کی اذان میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم 2 مرتبہ کہنا ہے، اس کو تثویب کہتے ہیں۔ تثویب کا لفظ اقامت کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ جب فَإِذَا ثُوِّبَ، جب اقامت کہی جاتی ہے تو شیطان پھر سے واپس بھاگ جاتا ہے گوز کرتا ہوا، تو یہ تثویب کا لفظ اقامت کے لیے بھی بولا گیا ہے۔ اور یہاں تثویب فقہی اصطلاح میں الصلاۃ خیر من النوم کو بھی کہتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے قول کی وجہ سے کیا ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہوں، ونہانی ان اثوب فی العشاء، یہ کام عشاء میں نہیں ہوگا۔ صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ لوگ اذان جب سوتے ہیں سونے کے وقت میں ان کو ہم جگانے کے لیے یہ کلمہ کہیں، ایسا مقصود نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ اس کو فجر ہی کے ساتھ خاص کیا جائے، کیونکہ حدیث میں فجر ہی میں ثابت ہے۔ رواه ابن ماجه ودخل ابن عمر مسجدا يصلي فيه فسمع رجلا يثوب في اذان الظهر۔ حضرت ابن عمر سنت کا بہت اہتمام کرتے تھے، بڑے پابند تھے، انہوں نے ایک مسجد میں دیکھا کہ کسی مؤذن نے اذان دی اور اذان ظہر میں اس نے الصلاۃ خیر من النوم کہہ دیا، تو انہوں نے
اس بدعت کو نکارنے کے لیے وہاں سے کیا کہتے ہیں وہاں سے باہر کی راہ لی اور باہر نکل گئے اور کہا کہ مجھے یہاں سے اس بدعت نے مجھے نکالا ہے۔ وَيُكْرَهُ الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ، اچھا وہاں پر ایک چیز اور بھی کہ الصلاۃ خیر من النوم کے تعلق سے بعض لوگوں نے اختلاف کیا۔ اختلاف اس بات میں ہے کہ اذان فجر جو فجر صادق کے ساتھ جو فجر کی نماز کی اطلاع ہے جس سے سحری کھانے والے پہ سحری کھانا بند کر دینا چاہیے، وہ اذان میں کہنا چاہیے یا پہلی اذان جو ابھی فجر کاذب میں دی جاتی ہے فجر صادق سے پہلے دی جاتی ہے۔ اس میں شیخ البانی وغیرہ نے کہا کہ یہ اذان فجر کاذب ہی میں دی جانی چاہیے، کیونکہ الصلاۃ خیر من النوم یہاں ایک ترغیبی پہلو ہے کہ آپ کے لیے اب وقت ہے کہ آپ تھوڑا سا تہجد وغیرہ بھی پڑھ لیں اور اس خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں، یہ زیادہ مناسب ہوتا ہے پہلی اذان کے لیے۔ انہوں نے اس اعتبار سے استدلال کیا اور بعض احادیث سے بھی ان کا استدلال ہے۔ لیکن جو اذان فجر میں جو بات اب فی الحال عمل ہے یہ زیادہ یہی اسلامی ممالک میں یہی اسی پر زیادہ عمل ہے کہ فجر کی دوسری اذان فجر صادق کی اذان ہی میں الصلاۃ خیر من النوم کہا جاتا ہے۔ جیسے اب یہاں پر حضرت بلال نے کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہنے کے لیے کہا تھا، تو اس سے مراد ابھی یہ فجر کاذب فجر صادق ہی لی گئی گویا کہ۔ اس کے بعد اور ویسے بھی دیکھیے اس میں استدلال بھی جن لوگوں نے کیا ہے اذان فجر میں یعنی پہلی اذان کے لیے ان کا استدلال اس میں اس سے دلیل ملتی ہے، کیونکہ حضرت بلال جو اذان دیتے تھے وہ اذان پہلی تھی یا دوسری تھی مشائخ؟ دوسری اذان شیخ، پہلی اذان کی شیخ بولیں بولیں مشائخ بولیں۔ حضرت بلال پہلی اذان تھی جی، ہاں حضرت بلال کی پہلی اذان تھی، حضرت ام مکتوم کی جو ہے دوسری اذان فجر کی اذان۔ ایوہ، تو اگر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا حضرت بلال کو تو اس اعتبار سے فجر کاذب کی جو اذان تھی وہ حضرت بلال دیتے تھے، پھر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو دیتے تھے وہ صبح کی اذان تھی، اور ان کے تعلق سے آتا ہے کہ وَكَانَ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يُقَالُ لَهُ، مکمل کریں مشائخ، اصبحت اصبحت، کہ ان کو جب کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ صبح کر دیے اب اذان دے دیں، تو وہ دوسری اذان دیا کرتے تھے۔ تو یہ اس اعتبار سے بھی دلیل ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے یہ کہا کہ فجر کاذب میں الصلاۃ خیر من النوم کہنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ جی، اس کے بعد اب یہاں سے وَيُكْرَهُ الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ وَالنِّدَاءُ بِالصَّلَاةِ بَعْدَ الْأَذَانِ، یہاں سے ہم لوگ انشاءاللہ بعد میں پڑھ لیتے ہیں، یہاں تک یہ میٹنگ ختم ہونے کا امکان ہے، اسی لیے وَيُكْرَهُ الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ وَالنِّدَاءُ بِالصَّلَاةِ بَعْدَ الْأَذَانِ، یہاں سے اس جملے کو ہم لوگ انشاءاللہ کل پڑھ لیتے ہیں۔ نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔